بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کا کل فرما دیجئے میرے پیغمبر، ترغیب الآخرہ ہے. دنیا کا حال دیکھ لیا، فرما دیجئے یہ ترغیب الآخرہ بھی ہے، حسن المآب کا بیان بھی ہے. کیا بتاؤں نہیں تم کو بے خیر بدرجہ بہتر من ذالکم، ان امور مذکورہ سے، للذین یہ خبر مقدم ہے، اتقوا عند ربہم واسطے ان لوگوں کے، اتقوا جو ڈرتے رہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، جنات باغات ہوں گے، بہتی ہوں گے ان کے نیچے، الانہار کئی نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ فیہا ان انہار میں، وازواج مطہرات اور بیویاں ہوں گی پاکیزہ، ورضوان من اللہ اور رضوان رضا اللہ کی طرف سے ہوگی، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو. اللہ فرماتے ہیں للذین، یہ جو میرے پیغمبر ان کو بتا دے، کیا میں بتلاؤں نہیں تم کو، خبر نہ دوں تم کو جو دنیا کے امور سے بدرجہ بہتر چیزیں ہیں، لیکن ملے گی کس کو؟ للذین اتقوا، جنہوں نے زندگی گزاری بچ بچ کر، اتقوا ڈرتے رہے بچتے رہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں. وہ کیا ہوں گی جی؟ جنات، پہلا وہاں پر نعمتیں تین قسم کی. اچھا، نعمتوں کی تقسیم ابتداء دو قسم ہے، جسمانی اور روحانی، اور ایک ہے تنعم، ایک ہے کمال تنعم. اللہ فرماتے ہیں جنات تجری، باغات ہوں گے، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے. یہ سمجھا چکا ہوں باغات کے نیچے سے نہریں بہنے کا کیا مطلب ہے. الانہار خالدین فیہا اور قیام بھی عارضی نہیں ہوگا، ہمیشہ رہیں گے ان میں. وازواج مطہرات یہ بھی سمجھا چکا ہوں سورہ بقرہ میں. ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، یہ جو آخر پہ ذکر کی نا نعمت روحانی، یہ سب سے بڑھ کے. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں پہنچیں گے انہیں نعمتیں ملیں گی، ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی. وہاں پر اعلان ہوگا کہ جنتیوں کو ایک ایسی نعمت ملنے والی ہے جس کا پہلے ان کو تصور بھی نہیں. تو اللہ رب العزت سارے جنتیوں کو اکٹھا کر کے اعلان فرما دیں گے کہ میرے جنتی بندو، میں تم پر راضی ہو گیا اور تم پہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ کلام الہی سن کر اہل جنت کو اتنا سرور آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ جنت کی ساری نعمتیں ایک نظر آئیں گی اور وہ ساری نعمتیں پیچھے رہ جائیں گی. اللہ کی طرف سے رضامندگی کا اعلان، ورضوان من اللہ، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں، یہ نعمت روحانی اور سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو، یہ تو ملے گی سب جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد اعلان ہوگا. دنیا میں صرف ایک جماعت ایسی ہے کہ اللہ نے ان پر یہ انعام کمرہ امتحان کے اندر دنیا میں یہ اعلان کر دیا، اور وہ ہے لقد رضی اللہ عنہم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین. یہ اعلان اللہ نے کر دیا. دنیا کے نقشے پہ ایسی جماعت کی مثال نہیں، دنیا کی کسی عدالت کا یہ قانون نہیں کہ طالب علم ہو کمرہ امتحان میں، ابھی امتحان دے رہا ہے، اس کے رزلٹ کا اعلان کر دیا جائے. یہ فقط اصحاب رسول ہیں جو دنیا کے کمرہ امتحان میں تھے. یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، ابھی زندہ تھے، امتحان کے دوران تھے. اللہ نے ان کی گارنٹی پہلے دے دی ہے، رضی اللہ عن المؤمنین. باقیوں کے لیے اعلان رضا یہ ہوگا جنت میں جانے کے بعد، اور صحابہ کے لیے رضا کا اعلان اللہ نے دنیا میں کر دیا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہودیوں کی نسل بھونکے گی، اس لیے اللہ نے پہلی صفائیاں پیش کر دی. اور جو دو لوگوں کو انعام باقی نعمتوں کے بعد ملنا تھا، صحابہ کے لیے اللہ نے پہلے ہی اس چیز کا اعلان کر دیا. رضوان من اللہ ہے،
ہاں دوسرے مقام پہ بھی آتا ہے نا رضوان من اللہ اکبر، ہے نا قرآن میں. ہاں ابھی تائید نہیں نکال رہے، ابھی ذرا دیکھو ترجمہ کرتے جاؤ. یہ آئے گا عنوان کے ساتھ آئیں گی تائیدات بھی. رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون. وصف اول یہ اب صفات ذکر کی جا رہی ہے مومنین کی یعنی صحابہ کی. الذین یقولون وہ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار اننا آمنا، اننا بے شک ہم آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا پس بخش دے ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، قنا بقنا اور بچا دے ہم کو، عذاب النار عذاب آگ سے، مطلق نار چاہے وہ نار قبر ہو چاہے وہ نار جہنم ہو اور نار آخرت ہو، قنا عذاب النار، الصابرین الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین. یہ ساری صفتیں قرآن جمع کر رہا ہے. اب مودودی بھونکے گا تو بنے گا کیا؟ جب کوئی رابطی بھونکے گا تو بنے گا کیا؟ قرآن جو صفتیں ذکر کر رہا ہے، قرآن جب صحابہ کا تذکرہ شروع کرتا ہے ادھورا نہیں چھوڑتا. یہ تذکرہ ایسا کامل ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ پاک جب صفات صحابہ کو ذکر کرتے ہیں تو اللہ کو بھی کما جلی کو بھی شان ہی اتنا اس کی شان کے مطابق اتنی خوشی ہے کہ وہ بس کرتا ہی نہیں. کافی تھا صابرین یا الصادقین یا القانتین، اب مسلسل صفات شروع ہوگی، اتنی بیان کر دی. تو یاد رکھ لو یہاں پر ایک مسئلہ ہے. کہتے کیا ہے؟ صحابہ دعا کر رہے ہیں اور صحابہ کی دعا کیا ہے؟ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، اس ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں بخش دے. ایمان لائے اور ایمان لانے کی وجہ سے یہ ہے توسل بالایمان. توسل بالایمان کو بطور وسیلہ سے پیش کرنا. توسل بالایمان معلوم ہوتا ہے اصحاب رسول بھی اللہ سے مانگتے ہوئے زندہ رسول موجود ہے، لیکن جن نہیں کہتے اللہ اپنے بے حق کے نبی بے حق کے فلاں، نہ صحابہ کہتے ہیں یا اللہ ہم مانگتے ہیں آمنا فاغفر لنا، ہم ایمان لائے پس ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دے. کیا سمجھے ہو؟ یہ توسل بل بولو بولو بیتی تو نہیں بن گئے. توسل بل ایمان معلوم ہوتا ہے ایمان کا توسل یہ بھی جائز ہے، یہ بھی قرآن میں آ گیا اور یہ بھی اللہ والوں کا طریقہ ہے. آئے گئی بات مسئلہ توسل کی. لوگ کہتے ہیں مماتی مانتے ہی نہیں توسل. میں کہتا ہوں تمہارا کام ہی جھوٹ بولنا ہے. مماتی جس طرح توسل مانتے ہیں تمہارے بڑوں کو بھی خبر نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے اتنی بات ہے ہم توسل مانتے ہیں، توسل مشروع جو شریعت سے ثابت ہے، غیر مشروع کو نہیں مانتے. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جہاں پر عبارت ہے امام راضی کی بڑی اچھی، عبارتیں بہت ہیں وقت بالکل نہیں، اس لیے چلو کچھ لکھتے جاؤ اور کچھ چھوڑتے جاؤ. ذالک یدل فاغفر لنا، یہ جو کہا فاغفر لنا پر عبارت ہے. ذالک یدل علی انہم توسلوا بمجرد الایمان. ذالک یدل، یہ دعا فاغفر لنا کی فا یہ دلالت کرتی ہے علی انہم توسلوا بمجرد الایمان، کہ صحابہ نے وسیلہ پکڑا صرف ایمان کے ساتھ. بمجرد الی طلب المغفرات، مغفرت کو طلب کرنے کے لیے. واللہ تعالی حقا ذالک عنہم، اور اللہ نے بیان کیا ہے صحابہ کی طرف سے فی مارث المدح، مقام مدح میں، لہم صحابہ کے لیے، والثناء علیہم،
اور اللہ نے ان کی تعریف کی. فدل ھذا، یہ بات دلالت کرتی ہے ان العبد بمجرد الایمان یستوجب الرحمہ والمغفرۃ من اللہ. یہ بات دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت اس کے حاصل کرنے کا صرف ایمان ذریعہ کافی ہے. صرف ایمان ذریعہ کافی ہے. یہ مجرد الایمان یستوجب الرحمۃ والمغفرۃ من اللہ از کبیر. امام راضی کی تفسیر کبیر ہے. ہاں بھائی، یہاں کیا آ گیا؟ کیا مطلب؟ دو باتیں. ایک تو یہ آیا کہ صحابہ نے اپنی دعا میں وسیلہ کس کا پیش کیا؟ ایمان کا یا صرف ایمان کا؟ بے مجرد ایمان، صرف ایمان کو توسلو، صاف لفظ ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جب کئی مقام پہ یہ پیش کیا، آگے سے جواب آتے ہیں یہاں وسیلے کی کون سی بات ہے، یہاں وسیلے کی کون سی بات ہے. تو راضی کہتے ہیں تبسلو بمجرد الایمان. وسیلے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ خیال کرو، ہمارے ذمہ بھی صحیح ڈھگے لگے ہیں، ڈنگر بالکل ہی ایسے لوگ ہیں جو بدیہات کے بھی منکر ہیں اور بالکل مسلمات کے بھی منکر ہیں. اب ان کو یہ بھی کوئی بات تھی، صاحب قرآن ہے فاغفر لنا، لیکن قرآن نہیں مانتے جب تک کسی بزرگ کا حوالہ نہ آئے. اب بزرگ کا حوالہ آیا، اب دیکھیں ہاں آیا ٹھیک. اگر سیدھا قرآن سناؤ بالکل نہیں مانیں گے. یہ حوالے جتنے ہوتے ہیں یہ ان کے لیے جو قرآن نہیں مانتے. ان کے سامنے قرآن پیش کرو تو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ کہو نا حضرت صاحب نے بھی فرمایا، اچھا ماشاء اللہ پھر تو ٹھیک ہے، حضرت صاحب نے فرمائے، ہاں پھر خدا کی بات سچی ہوگی، حضرت صاحب نے بھی تصدیق کر دی ہے بے ایمانہ. اثر بے ایمان یہ ہے، قرآن سن کے بھی جو مطمئن نہ ہو، ساتھ حضرت کا حوالہ طلب کرے، تو اصل خطری یہ ہے. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ہو گیا. تبسلو کا لفظ نہیں بھولنا، صحابہ کا وسیلہ ہے. الصابرین، صبر کرنے والے. مسئلہ بیان کرنے میں جو مصیبتیں آتی ہیں، الصابرین، کبھی مسجد گئی، الصابرین کبھی ڈنڈے پڑے، الصابرین کبھی روٹی نہ ملی، الصابرین مسئلے کے بیان میں جتنی مصیبتیں بھی آتی ہیں، الصابرین بچا جانے والے، سہنے والے. والصادقین، اور الصادقین سچے پکے سچ بولنے والے، سچے لسانن قلبن نیتن، جن کا دل بھی سچا، جن کی زبان بھی سچی اور جن کی نیت بھی سچی. اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون. الصادقین، جن کی بول بھی سچے، دل سچا، عقیدہ سچا اور نیت سچی. بلقانتین، اور حکم بجا لانے والے، اطاعت کرنے والے. اور آگے ہے والمنفقین، خیال کرو مولوی نکل تو نہیں گئے. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، المنفقین خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار، اور معافیاں مانگنے والے، بالاسحار پچھلی رات کو، معافیاں مانگنے والے پچھلی رات کو. ہاں جب رات ختم ہونے لگتی ہے، عبادت کا اختتام ہوتا ہے. اللہ والوں کی عبادت کا اختتام استغفار پہ ہوتا ہے، اور بدعتیوں کی عبادت کا اختتام لڈوؤں پہ ہوتا ہے. سمجھے بھی ہو کہ نہیں سمجھے؟ اللہ والوں کی عبادت کا اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ استغفار پہ. اور اہل بدعت کا ہاں تراویح کے بعد اس کی تراویح کا اختتام ہے حلوہ، لڈو، پکا بدعتی، کوئی شک نہیں. مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، کراچی والے بزرگ،
انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا اور فرماتے ہیں عبادت کا جو خاتمہ ہے وہ استغفار پہ ہونا چاہیے، اور قرآن یہی ہمیں بتا رہا ہے۔ اور یہ جو تراویح کی عبادت ختم ہوتی ہے اور خاتمہ ہوتا ہے لڈوؤں کے ساتھ، مٹھائی کے ساتھ، تو یہ بالکل رسم اور بدعت ہے۔ علماء پر فرض ہے کہ اس بدعت اور رسم کو مٹائیں۔ یہ مفتی رشید احمد صاحب حضرت تھانوی نے بھی یہ لکھا، لیکن علماء فرض صحیح نبھا رہے ہیں۔ یہ آپ بھی 2-4 لڈو کھا کے جی ہونا نہیں چاہیے، ہاں آپ کھا کے نا 2-4 جی آئندہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال یہ مومنوں کے بارے میں بات ہے، عام کے بارے میں نہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کان یحیی اللیل صلاۃً، ساری رات نماز پڑھتے تھے۔ فیقول یا نافع، پھر کہتے نافع یہ شاگرد تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نابینا ہو گئے تھے، پوچھتے تھے کیا صبح ہو گئی؟ فیقول لا، تو وہ کہتا جی ابھی نہیں ہوئی، تو پھر نماز شروع کر دیتے۔ اور فیضا کل، تو نافع کہتے ہیں جب میں کہتا نا ہم صبح ہو گئی ہے اور ساری کا ٹائم ہو گیا ہے، تو فقد یستغفر اللہ فیدعو حتی یصبح، حضرت عبداللہ ابن عمر استغفار شروع کرتے، دعائیں شروع کرتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی، قریب سیر پوچھتے صبح تک پھر استغفار کرتے۔ یہ ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔